قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا اے ایمان والو صبر کرو اور صبر دکھاؤ، دشمن کا مقابلہ کرو جس طرح وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، تم بھی ڈٹ کر دکھاؤ، ثابت قدمی دکھاؤ اور صبر کرو۔ صبر کے 3 مراتب ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا، الصبر علی طاعت اللہ، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر ثابت قدمی اختیار کرنا۔ دوسرا مرتبہ ہے الصبر عن المعصیہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اس پر ثابت قدمی اختیار کرنا، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، کنٹرول میں رکھنا۔ صبر لغوی طور پر حبس النفس کو کہتے ہیں، حبس کو، کہ اب پابند کرنا، کنٹرول کرنا، روک لینا، قید میں کر لینا اپنے دل، قلب اور جوارح، یعنی دل اور اعضائے جسم کے جو اعضاء ہیں، ظاہری جو ظاہری اعمال ہیں، وہ اعضاء جن سے ظاہری اعمال ظاہر ہوتے ہیں، صادر ہوتے ہیں، تو اللہ کی فرما برداری کا پابند کرنا، اپنے دل کو بھی، اپنے جسم کے اعضاء کو بھی، اپنے ظاہری اعمال، اپنے باطنی اعمال، سب میں یہ کنٹرول کرنا کہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ یہ صبر کا دوسرا مرتبہ ہے کہ نافرمانی پر کڑی نظر رکھنا کہ کہیں بھی میرے دل اور ظاہری اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی صادر نہ ہو۔ یہ صبر کا دوسرا مرتبہ ہے۔ اور پہلا مرتبہ ہے کہ اپنے دل اور جسم کے ظاہری اعضاء کو، یعنی ظاہری اعمال اور اپنے باطنی اعمال جو بھی ہم سے صادر ہوتے ہیں، ان میں اللہ کی فرما برداری پر پابند ہے۔ اور تیسرا مرتبہ ہے صبر کا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے میرے بارے میں، میرے خاندان کے بارے میں، میرے ملک کے بارے میں، میری پوری قوم، امت، ملت کے بارے میں، اس پر آمنا کرنا، ایمان لانا، قضا، اللہ کی قضا و قدر پر ایمان رکھنا، یعنی تقدیر پر ایمان، چاہے وہ میرے حق میں مجھے نقصان دہ لگ رہی ہے یا میرے حق میں وہ بڑا نفع مند ہے، ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے، بہت پیارا ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ ہے، چاہے دنیاوی نقصان ہو گیا ہے اس سے آپ کا ذاتی، یا آپ کو بہت نفع ملا ہے اس کی وجہ سے، ایک ہی بارش ہے، کتنوں کے اس بارش کی وجہ سے رنگ لگ جاتے ہیں اور کتنوں کے کاروبار، کھیتیاں تباہ ہو جاتی ہیں، گھر گر جاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں مومن کا معاملہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ صورت، یہ بہتری صرف مومن کے لیے ہے۔ ان اصابتہ سرا شکر، اب اس کی تفصیل کس طرح حق میں بہتر ہے۔ ان اصابتہ سرا، اگر اسے خوشی ملتی ہے، جو خوشی ملی وہ بھی اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی کمال قدر ہے، میرا اپنا کمال نہیں، کسی کا کمال نہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، وہ پاک ہے اور اسی کی ساری تعریفیں، اور اسی کی مشیت سے خوشی ملتی، کامیابی ملتی۔ اگر کوئی خوشی ملی ہے، کامیابی ملی ہے، تو مومن کا کام کیا ہے؟ شکر،
شکر ادا کرتا ہے، لہذا یہ خوشیاں بھی اس کے ہاتھ میں بہتر ہو جاتی ہیں. ورنہ یہ مال و دولت، یہ خوشیاں، یہ دنیا کی ریل ویل، یہ کامیابیاں، یہ بھی گلے کا پھندا بن جاتی ہیں، یہ بھی آزمائشیں ہو سکتی ہیں. لیکن مومن کے لیے، یہ صرف مومن کے لیے کہ اس کی خوشیاں بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور اس کے جو غم کے دن ہے، نادامی کے دن ہے، نقصان کے دن ہے، تنقید کے دن ہے، وہ بھی اس کے ہاتھ میں بڑا بہترین ہے، صرف مومن کے لیے. کیونکہ مومن کا طریقہ کیا ہے کہ وہ شکر ادا کرتا ہے، ان حالات میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے شکر کی توفیق مل جانا یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، کیونکہ آپ کا سارا معاملہ آپ کے ہاتھ میں بہتر ہو جاتا ہے. جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں انہیں کی زندگی بہتر ہوتی ہے، انہیں کے حالات بہتر ہے. ظاہری حالات کی طرف نہ جائیے، انجام انہیں کا بہتر ہے. فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. اگر اسے نقصان پہنچتا ہے، دکھ تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. جو اللہ کے اوپر ایمان لے آتا ہے، اللہ کی قضاء و قدر پر ایمان لے آتا ہے، جب اس کا نقصان ہوتا ہے، دکھ تکلیف ملتی ہے، یہدی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. جو صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. جب اللہ کا رسول ہمیں بتا دے کہ آپ کے لیے یہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اصول سکھایا ہے قرآن پاک میں، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، ناگوار گزرتی ہے تم پر، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وہی بہتر ہے تمہارے لیے. عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو. ہم تو ہر حال میں خوشیاں چاہتے ہیں، ہر حال میں ہم صحت چاہتے ہیں، ہر حال میں چاہتے ہیں کوئی ہمارا پیارا نہ بچھڑے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو تم چاہتے ہو، جسے تم پسند کرتے ہو، تمہارے لیے بہتر ہو. وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. اگر وہی ہو جائے جو تم چاہتے ہو اور وہی تمہارے لیے برا ہے، تمہارے لیے وہی تمہارا نقصان ہوگا. تو اصل فیصلہ مومن جو ہے اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے. اسے نہیں پتا میرے لیے بہتر کیا ہے، خوشیاں بہتر ہیں یا غمیاں، دکھ تکلیف بہتر ہے یا صحت مندی، کامیابی کے دن، خوشیوں کے دن. لیکن اس کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اللہ سے عافیت کا سوال ہے، عفو عافیت، کہ وہ ہمیں معاف بھی کر دے اور ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، یعنی صحت عطا فرمائے، دکھ تکلیف سے دور رکھے، پریشانیوں سے دور رکھے. یہ سوال کرنا عبادت ہے، اس کی تلقین دی. صبح شام کے اذکار میں یہ دعا ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں. یعنی معافی کیا ہے؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے وہ اعمال جن پر اللہ ناراض ہو چکا ہے، جن کی وجہ سے ہمارا رزق رک چکا ہے، یا اللہ کی نعمتیں رک چکی ہیں، یا جس ان اعمال کی وجہ سے کوئی آفت آ سکتی ہے، اللہ ان اعمال کو معاف فرما دے تو ساری مستقبل کی پریشانیاں ختم. اور عافیت کا سوال ہے دنیا اور آخرت میں. عافیت یعنی ہمیشہ صحت مند رکھیں، ہمیشہ دکھ تکلیف سے دور رکھیں، ہمیشہ ہر قسم کی عافیت بیچ میں آ گئی جو آپ چاہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو اللہ کا فیصلہ ہے اس پر راضی رہنا یہ مومن کے لیے بہتر ہے. اس کے باوجود اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی دکھ تکلیف ہو ملتی ہے، پریشانی آتی ہے،
تو حکم کیا ہے کہ صبر اختیار کریں، اللہ کے قضاء و قدر پر، اس کے فیصلے پر راضی رہیں، یعنی اس پر صبر کریں۔ راضی رہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب سامنے اپنے ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے اور وہ اٹل ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کا جو فیصلہ ہے اس کے ساتھ ہی اس دنیا میں تبدیلی آتی ہے۔ آپ اچھے حکمران چاہتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے فیصلے سے آئیں گے، اگر آپ کے اوپر کوئی برے حکمران مسلط ہے تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ کے اعمال بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے اعمال اس کی وجہ سے، اور واقعی میں یہ جو ہمارے حالات بدلتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نعمتیں چھینتا ہے بندوں سے، نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھینتا، لیکن ایک شکل بتائی اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ لا یغیر ما بانفسهم حتى یغیروا ما ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم۔ کسی بھی قوم سے، کسی بھی علاقے کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرتا۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم نے علامہ اقبال کے شعر کی وجہ سے سمجھ لیا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر اور کسی اور نظریے میں، اللہ کا کلام، علامہ اقبال کا شعر اس کی تفسیر نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کا کلام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کو، اس امت کو جو اللہ تعالیٰ نے عروج دیا ہے، یا اس امت سے پہلے جتنی بھی قوموں کو اللہ نے عروج دیا تھا، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پورے جہانوں میں عروج دیا، یہ عروج اس وقت تک سوال میں نہیں بدلے گا جب تک یہ لوگ ان اعمال کو تبدیل نہ کر لے جن اعمال کی وجہ سے انہیں عروج ملا ہے۔ ہم نے عقیدے تبدیل کر لیے، ہمارے عملوں میں، ہمارے کردار میں تبدیلی آ گئی، جن اعمال اور کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرون اولیٰ کے لوگوں کو عروج دیا تھا، عزت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عروج اور عزت کے فیصلے بھی بدل دیے۔ تو ہمارے اعمال کی وجہ سے برے حکمران مسلط ہوتے ہیں۔ ظلم و ستم مسلط ہوتا ہے۔ حدیث میں ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی بھی قوم جب زکات، صدقہ، خیرات روک لے گی تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کس شکل میں آئے گا؟ مہنگائی بڑھ جائے گی، تنگی آ جائے گی، اور سلطان کا ظلم ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ مسلط کون کرتا ہے؟ اللہ۔ پھر اللہ کا جب عذاب مسلط ہو جائے، وہ لڑ کے جھگڑ کے اس عذاب سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی، بلکہ مزید عذاب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے جان جب چھوٹے گی جب ہم رجوع کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے۔ جن عملوں کی وجہ سے عذاب آتے ہیں ان اعمال سے تو آ رہے ہیں، اور سب سے بڑی کامیابی یہی ہوگی ہماری قوم کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کر لے، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے، صحابہ کرام کے منہج سے ہٹتا ہے تو گمراہ کرنے والے دجال اس پر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے دھرندے ٹوٹ پڑتے ہیں کسی شکار پر، اور وہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ، وہ رسول اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ راستہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں۔ اگر اسے تھوڑا سا بھی ادھر یا ادھر ہٹے تو جگہ جگہ آپ کو راستے ملیں گے کہ ہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ایک راستہ لکیر کھینچ کر اور اس کے دونوں طرف ترچھے راستے لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ راستے جہنم کو جاتے ہیں، اور ہر راستے کے کنارے پر آغاز میں ہی داعی بیٹھے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، جس بندے نے بھی ان کی طرف کان دھرا، تھوڑا سا ان کی طرف متوجہ ہوا، وہ اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیتے ہیں۔ دعات علی ابواب جہنم، کوئی دین کے نام پر، کوئی دنیا کے نام پر،
اصل کامیابی ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم نے بچنا ہے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی ناراضگیوں سے، کہ سب سے پہلے لوٹ کر اس راستے کی طرف آ جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے. کیونکہ وہاں آپ کو کوئی عالم دین، کوئی طالب علم یا عام شخص ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو گمراہ کرتا ہو. سب کے سب آپ کی رہنمائی کرنے والے ملیں گے اس راستے پر. اور اس راستے سے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوئے آپ کو بڑے سے بڑا عالم بھی ملے گا، وہ جہنم کے راستے میں لگانے والا ملے گا. اور چھوڑو کی تو بات چھوڑ ہی دیجیے، کیونکہ سب کا مشن ہی جہنم کی طرف جانا ہے. اور جہنم ایسے نہیں جائیں گے یہ لوگ، دنیا کو تباہ کر کے جائیں گے، اپنی بھی اور جو لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں ان کی بھی. دنیا میں جو فساد ہے، جو تباہی ہے، وہ انہی لوگوں کی وجہ سے. مسلمانوں کی پستی اور تباہی کا سبب بھی یہی لوگ ہیں. اور مسلمانوں کے عروج اور عزت کا سبب کون لوگ تھے؟ وہ آپ کے اسلاف، صحابہ کرام اور تابعین. اور جب سے اہل بدعت کا عروج آیا ہے، زوال ہی زوال آیا ہے. اس لیے ہر دور میں اہل سنت کی سپورٹ کیجیے. اہل سنت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے کو مسلک بنانے والے لوگ. اپنے مسلک کوئی نہیں ہوگا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. تو آپ کی ذاتی زندگی میں بھی آپ کو رہنمائی ملے گی، آپ کی معاشرتی اجتماعی زندگی میں بھی آپ پرامن رہیں گے اور آپ کو سکون ملے گا. اور آپ بصیرت پر ہوں گے کہ آپ صحیح راستے پر جا رہے ہیں. سب سے پہلے سیفٹی اپنی کیجیے، پھر آپ مسئلہ پوچھیے، پھر آپ قدم بڑھائیے عمل کی طرف. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. رواہ البخاری. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی تکلیف پہنچا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا اراد اللہ بعبد خیرا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: عجل له العقوبۃ فی الدنیا، العقوبۃ فی الدنیا، کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ جب بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا ہی میں اس کی سزا دے دیتا ہے. مطلب اس نے کوئی غلط کام کیا، کوئی نافرمانی کی اللہ کی، تو اسے دنیا ہی میں اس کا انجام دیکھنا پڑتا ہے. لیکن یہ مومن کے لیے بہتر ہے کہ آخرت کی سزا سے بچ گئے. اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ دو قسم کا ہے: ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ. شریعت الگ چیز ہے. جو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا احکام، وہ اس ارادے سے ہٹ کر ہے. یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس میں اس کی حکمت ہے. یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ نے مصیبت میں مبتلا کر دیا، کسی کو دنیا میں سزا دے دی اور کسی کو مالا مال کر دیا، یہ شریعت نہیں ہے. شریعت کے دائرے میں رہتا ہے ہم نے. یہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے. وہ چاہتا ہے کہ ایک آدمی کو مالا مال کر دوں، وہ چاہتا ہے ایک آدمی کو فقیر رکھوں. اس میں آپ کا اور میرا کیا
ہماری اس میں کیا رائے چل سکتی ہے؟ ہم اس میں سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ اپنے ارادے کا مالک ہے، اس کا ارادہ اٹل ہے اور جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو میرا شریعت نے ہمیں کیا سکھایا ایسی صورت میں کہ آپ اللہ کے ارادے پر راضی رہو۔ آپ کو دنیا میں خوشیاں مل رہی ہیں، مالا مال ہو گئے ہیں، یہ بھی اللہ کا ارادہ ہے آپ کے بارے میں، آپ کا کوئی کمال نہیں، ورنہ قارون کے نظریے میں اور آپ کی سوچ میں کوئی فرق نہیں۔ اگر سمجھتے ہیں میرا کمال ہے، میں نے کمایا ہے، اور اگر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے غربت کے دن دکھائے ہیں، اگر وہ کماتا بہت ہے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ تو جب مومن یہ چیز سامنے رکھتا ہے، اپنا عقیدہ مضبوط ہے رکھتا ہے اس بارے میں، تو اس کی دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے۔ اور کتنے دن کی خوشیاں ہیں، چاہے غمی ہو، کتنے دن کے دکھ تکلیفیں ہیں، نہ دکھ تکلیف مستقل ہے نہ خوشیاں مستقل ہے، سب عارضی دنیا میں ہی ختم ہو جاتی۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جو عروج ہم نے دیکھا تھا بچپن میں جوانی میں ختم ہو جاتا ہے، جو جوانی میں عروج پایا تھا وہ بڑھاپے میں ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو ہم نے غربت میں دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ خوشحال ہیں، جن لوگوں کو مالا مال دیکھا تھا، دولت سے کھیلتے ہوئے دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے کتنوں کو دیکھا ہے کہ آج وہ تنگ ہے، مال کسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں، اور ان فیصلوں کے بارے میں اپنا دماغ مت کھپائیے، شریعت نے سکھایا ہے، شریعت کو سیکھیے، شرعی علم حاصل کیجیے، اس طرح کی فضول ٹاک شو میں شرکت مت کیجیے، جہاں جو بغیر علم کے اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ دیندار لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ بھائی اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے سننے کا، پڑھنے کا، تو پھر علماء کی صحبت اختیار کیجیے۔ علم اتنا بڑا ہے، آپ نے دیکھا ہی، کبھی علم کے پاس آئیے، آپ کو پتہ چلے علم کا نور کیسا ہوتا ہے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی عقوبت یعنی اس کی جو عملوں کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اس کے شر کا فیصلہ کرتا ہے، اس کے برے انجام کا فیصلہ کرتا ہے، تو پھر اسے چھوڑ دیتا ہے، اس کے گناہوں پر چھوڑ دیتا ہے، پکڑتا نہیں ہے دنیا میں، اسے سزا نہیں دیتا، حتیٰ کہ وہ انہی گناہوں کے ساتھ قیامت کے دن اللہ سے ملتا ہے۔ وہ کتنا بھیانک ہولناک منظر ہوگا کہ جب اپنے مالک کے سامنے گناہ کی حالت میں بندہ ملتا ہے۔ اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، موت کا کسی کو پتہ نہیں۔ توبہ اگر بندہ کر لے تو ایسے ہے جیسے اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء۔ اور پھر جو ہم دیکھتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو، بعض مسلمان بھائیوں کو کہ وہ آزمائش میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کو پتا ہے کہ اس کے کسی گناہ کی سزا ہے یا خالی آزمائش ہے۔ اور ہمیں تو حسن ظن رکھنے کا حکم ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی رکھنا جائز نہیں، عملوں کے معاملے میں کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر کسی کو ہم دیکھیں، یہ حدیث سن لی ہے، کسی کو دیکھیں کہ وہ دکھ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے کئی سالوں سے، تو ہم فوراً فتویٰ لگا دیں کہ اس کے گناہ ہیں، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا، ایسا کہیں فتویٰ نہیں لگائیں۔ بلکہ دوسرا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں کیا پتا کہ ایک آدمی نیک ہے لیکن اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کا فیصلہ کیا ہے،
نبیوں پر آزمائشیں ہیں، نبیوں کے صحابہ پر و اولیاء کرام آزمائشیں، ایک لوگ ہمیشہ آزمائشوں میں رہے اس کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑے بڑے انعامات دینا چاہتا ہے، شہادت کا مقام دینا چاہتا ہے کسی کو، تو کوئی ظالم مسلط ہو جاتا ہے اس پر، حاکم کا ظلم یا ویسے کسی اور ظالم ڈاکو چور یا بدماش کا ظلم کسی کے ظلم میں پستا ہوا جان دے دیتا ہے، کوئی قتل کر دیتا ہے ناحق، تو کیا اسے اللہ تعالیٰ اس کا مالک نہیں ہے؟ وہ جو جان گئی اس کی، ہمیں بھی یوں لگتا ہے کہ بس یوں ہی جان ضائع ہو گئی، اس بندے کے بارے میں اس کی جان کس نے لی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک آزمائش لی، وہ جس نے اسے قتل کیا، اس پر ظلم کیا، وہ اپنے عمل کا بدلہ بھگتے گا، اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن جس پر یہ تکلیف آ پڑی، اچانک اسے پتا بھی نہیں تھا، آفت آ پڑی ہے، بغیر کسی کی جرم کے اس کو تکلیفیں دی جا رہی، کسی نے تکلیف دی، کسی نے قتل کر دیا کسی کو، آزمائش آئی، اس کے گھر والوں پر آزمائش آئی، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو انعامات بڑے بڑے اجر و ثواب سے نوازنا چاہتا ہے، شہادت کا مقام ملتا ہے گھر بیٹھے بیٹھے ایسے لوگوں کو جو حکمرانوں کے ظلم میں جان دے دیتے ہیں، یا حق بات کی وجہ سے ان کو مار دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو شہادت کا مقام نصیب فرماتا ہے، جو کہ میدان جنگ میں جا کر ملتا ہے۔ شہادت کا مقام کوئی عام مقام نہیں، اسی طرح اور بھی تکلیفیں ہیں، اور تکلیفیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہے کہ کسی مخلوق کے ذریعے تکلیف آئی، کسی مخلوق نے، کسی بندے نے آ کر تکلیف دی، ظلم کیا، ایک ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آ گئی، اس میں کسی مخلوق کا دخل نہیں ہے، بارش آ گئی، اس میں گھر گر گیا، کوئی بیچ میں کوئی جان بھی چلی گئی، ایسی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ اسی لیے جو ظالموں کی طرف سے تکلیفیں ہوتی ہیں ان میں قنوت نازلہ بھی کی جاتی ہے، ظالم کفار کی طرف سے، دشمن کی طرف سے، دشمن کا جب ظلم بڑھتا ہے تو مسلمانوں کے لیے سنت ہے کہ وہ قنوت نازلہ کریں، اللہ سے مدد مانگے، ان کے خلاف اللہ سے دعا کریں، لیکن جب کوئی آفت ایسی آ جائے جو اللہ کی طرف سے، جس میں مخلوق کا کوئی دخل نہیں، انسانوں کا، جیسے وبا پھیل گئی، گھر سے لاشیں نکلتی وباؤں میں، ایسے وقت میں اللہ صبر کرنے کا حکم ہے، اور اسی لیے اہل علم نے وبا کی وجہ سے قنوت کو جائز نہیں سمجھا، وبا کے دنوں میں سلف نے کہیں قنوت نہیں کی، بلکہ اسی وجہ سے قنوت اس وقت کی گئی ہے جب دشمن کافر دشمن کی طرف سے ظلم آیا، پھر قنوت نازلہ کی گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جس قدر آزمائش بڑی ہوتی ہے اسی قدر اجر بڑا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، تو انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، آزمائش کے بدلے پھر اجر و ثواب سے نوازتا ہے، کسی کو چھوٹی آزمائش ملتی ہے، کسی کو بڑی، یہ مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے، مسلمان اسے صبر سکھایا گیا ہے، اسے ثابت قدمی سکھائی گئی ہے، یہ نہیں کہ تھوڑی سی تکلیف آ گیا ایسے ہو جائے جیسے عذاب آ گیا، یہ منافق کی صفت بتائی گئی کہ تھوڑا سا اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی وجہ سے یا آزمائش آ جائے اسے عذاب بنا لیتے ہیں، اس طرح چیزوں پکار کرتے ہیں جیسا اللہ کا عذاب آ گیا۔ فرمایا فمن رضی فلہ رضا، تو ان آزمائشوں میں جو راضی ہوتا ہے اللہ ہم پر راضی ہے، فمن سخط ومن سخط فلہ صبر، اور جو ناراض ہوتا ہے اللہ اس پر ناراض ہے، پھر اللہ کی ناراضگی اس پر پڑتی ہے، تو جس پر اللہ ناراض ہو جائے اس کا پھر کچھ نہیں بن سکتا، اور جس پر اللہ راضی ہے چاہے دنیا چھین لو اس سے، آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ عقیدے کے جو مسائل ہیں وہ ہماری زندگی میں کس طرح کام آتے ہیں. یہ سے آج کے چیپٹر میں جو بنیادی مسئلہ تھا تقدیر پر ایمان، تقدیر کی پھر تفاصیل ہیں، اس کے اندر باریک مسائل ہیں جو عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہماری عام زندگی میں اور خاص عمومی زندگی میں بھی، مسلمانوں کی زندگی میں ان مسائل کا، عقیدے کا کتنا رول ہے اور ضروری ہے اس کا علم حاصل کرنا. آپ اپنی زندگی ضائع نہیں کریں مناظروں میں، تحقیقات میں. تحقیقات علماء پر چھوڑ دیں، علماء کرتے ہیں ماشاءاللہ، ہر چیز کا جواب دیتے ہیں. ہر بندے کا کام نہیں وہ جواب دینے لگ جائے. آپ اپنی زندگی کو بنائیے، علم حاصل کیجیے. جو مناظرے کسی کا جواب دینا ہے، اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے تو پھر آپ تو عالم ہیں ماشاءاللہ. آپ کو تو میں بات مخاطب ہی نہیں کر رہا. اگر آپ عام آدمی ہیں یا طالب علم ہے مدرسے کے، کالج کے، یونیورسٹی کے، تو پھر آپ علم حاصل کیجیے عقیدے کا خاص طور پر، جس کی آپ کو ضرورت ہے. اور اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے تو آپ سے کتنے لوگ ہدایت پائیں گے. آپ وہ لوگوں کو رہنمائی کر سکتے ہیں جو بڑے پڑھے لکھے مدرسوں کے پڑھے لکھے نہیں کر سکتے تھے. جو لوگ عقیدے کی طرف توجہ نہیں دیتے، ان کی بخاری کی سند بھی ان کو کام نہیں آتی. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.